بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیپٹر نمبر 1.3 ڈیٹا بیسز۔ آج کا جو ہم لوگوں نے ٹاپک پڑھنا ہے وہ آپ کے پاس ہے ڈیٹا بیسز۔ یو آل آر آلریڈی فیملیئر ٹو ڈیٹا بیس، بلکہ بہت سے اسٹوڈنٹس پریویس کلاسز میں ڈیٹا بیس کے ورڈ سے آشنا تھے۔ آپ کے نزدیک ڈیٹا بیس اصل میں فزیکلی یا سافٹ فارم میں ڈیٹا کی اسٹوریج ہے، اور یوزیج پوائنٹ آف ویو سے بوقت ضرورت آپ ڈیٹا ریٹریو کرتے ہیں اور اس ڈیٹا کو ڈفرینٹ اسپیکٹ سے اپنے استعمال میں لے کے آتے ہیں۔ تو یہ بالکل ٹھیک ہے، ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے، بٹ اس میں تھوڑی سی ایڈنگ یہ ہے کہ اس میں ایڈیشن اس طرح سے ہے کہ آپ جو ڈیٹا کو اسٹور کرتے ہو وہ ایک آرگنائزڈ مینر سے سیو کیا جاتا ہے، تاکہ بے ہنگم انداز میں آپ کے پاس موجود نہ ہو وہ ڈیٹا۔ جب آپ اس کو استعمال کرنے کے لیے دوبارہ سے ریٹریو کرنا چاہتے ہیں تو آسانی سے اپنے ڈیٹا سیٹ تک اپنے ڈیٹا کو ایکسیس کر سکتے ہیں۔ ڈیٹا بیس کے حوالے سے ریفرنس ایگزامپل دے کے سمجھانا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، وقت کا تقاضا جو ہے وہ بھی میٹر کرتا۔ جو یہاں موجود ڈیفینیشنز اور ایگزامپلز ہیں انہی کو لے کے چلتے ہیں، ایک دفعہ اوپر سے پڑھ لیتے ہیں اس کو۔ ڈیفینیشن وہ آپ کو بتا رہا ہے، A database is a collection of logically related data sets or files. ڈیٹا سیٹس ڈفرینٹ قسم کی ڈیٹا کی کلیکشنز مل کے آپ کے پاس، آپ نے دیکھا ہے کہ ایک فائل جنریٹ کرتے ہیں یا ہم اسے ڈیٹا سیٹ کہتے ہیں۔ تو ڈیٹا سیٹس اور فائلز کا آپس میں ریلیشن جب کریٹ کیا جاتا ہے، اور وہ فزیکلی کسی طریقے سے جو ہے وہ ریلیٹ نہیں کرتی ہیں آپس میں، لاجیکلی جب ان کا ریلیشن آپس میں کریٹ کیا جاتا ہے تو اٹ وڈ کنورٹ انٹو ڈیٹا بیس۔ ڈیٹا بیس از اے کلیکشن آف لاجیکلی ریلیٹڈ ڈیٹا سیٹس اور فائلس۔ آپ نے اسے پریویس لیکچر میں دیکھا کہ فائلس کی ڈفرینٹ قسم کی ڈفرینٹ آپ کے پاس جو ہیں وہ ٹائپس تھیں، فنکشنل پوائنٹ آف ویو سے، اسٹوریج پوائنٹ آف ویو سے، اور موسٹ ریسنٹ جو آپ نے دیکھی وہ اسٹوریج پوائنٹ آف ویو کے اکارڈنگ کس طرح سے فائل کو آرگنائز کیا جاتا ہے۔ تو یہ ملٹیپل فائلز، یہ ان ساری قسموں کی بات نہیں کر رہا میں، کہہ رہا ہوں کوئی بھی فائلز ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ساری فائلز جب آپس میں ملا دی جاتی ہیں، کولیپس کر دی جاتی ہیں، اکٹھی ٹریٹ کی جا سکتی ہیں جب، تو آپ کے سسٹم میں وہ ایک ڈیٹا بیس کہلاتی ہے۔ مطلب آپ نے ایک اسٹوڈنٹ کی فائل کریٹ کی، پھر دوسرے اسٹوڈنٹ کی فائل کریٹ کی، تیسرے اسٹوڈنٹ کی فائل کریٹ کی، اور یہ تینوں جو فائل تھیں یہ ڈفرینٹ کلاس کے اسٹوڈنٹس کی تھیں۔ جب آپ ایک اسٹوڈنٹ کی فائل سے ریلیٹڈ ڈیٹا کو دوسرے اسٹوڈنٹ کی فائل میں کسی ریلیشن کی بیس پہ سرچ کروا سکتے ہیں اور اسے ریٹریو کر سکتے ہیں، ڈیٹا تک ایکسیس کر سکتے ہیں، تو وہ آپ کے پاس ڈیٹا بیس کہلائے گا۔ نارملی دیز فائلز ڈیٹا سیٹس آر آف ڈفرینٹ نیچر یوز فار اسپیسیفک پرپسز، ٹھیک ہے۔ اب یہ فائلز آپ نے اوپر دیکھیں گے ڈفرینٹ قسم کی ہو سکتی ہیں، چاہے ان کی ایکسٹینشن ڈفرینٹ ہو، چاہے وہ اسٹوریج پوائنٹ آف ویو کے اکارڈنگ ڈفرینٹ ہو، چاہے وہ فنکشنل پوائنٹ آف ویو سے جو ہے وہ ڈفرینٹ اسپیکٹ سے ٹریٹ کی جاتی ہوں۔ تو ڈفرینٹ قسم کی فائلز جب لاجیکلی ریلیٹ کریں گی آپس میں تو آپ کے پاس ڈیٹا سیٹس کہلائیں گے، ڈیٹا بیس کہلائیں گے۔ These may be organized in various ways to meet various processing and retrieval requirements of the organization or user۔ اب اینڈ یوزر نے جب ریٹریو کرنا اس کو اور ویریس قسم کی پروسیسنگ اس پہ پرفارم کرنی ہے، تو وہ کہہ رہے کہ آپ اپنی ان فائلز کو ڈفرینٹ مینر سے، جو آگے چل کے ہم لوگ دیکھیں گے، آگے چل کے ہم لوگ پڑھیں گے ان کو، وہ ڈفرینٹ مینرز کے ساتھ
آپ انہیں آرگنائز کر سکتے ہیں, آپ ان فائلز کو مینیج کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. بے ہنگم انداز میں نہیں انہیں پھینک دینا, مطلب سیو کر لینا, ایک آرگنائزڈ مینر پہ, تاکہ آپ جب ڈیٹا کو ریٹریو کریں تو جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے اکارڈنگ ایگزیکٹ بالکل ایکوریٹ جو ہے وہ فائل یا وہ ڈیٹا آپ ایکسیس کر سکو. یہ ایگزامپل دے رہا ہے, دیکھ لیتے ہیں اس کو. وہ کہتا ہے فار ایگزامپل a bank may have separate files for its clients, جیسے سیونگ اکاؤنٹ, آٹوموبائل لون, پرسنل لون, کلائنٹس بایوگرافک انفارمیشن. اب ان ڈفرینٹ فائلز میں ڈفرینٹ قسم کا ڈیٹا اسٹور تھا. اب یہ فائلز تو اس نے اپنے سسٹم میں اسٹور کر لی, لیکن یہ فائل آپس میں جب کسی ایک ہی یوزر کے لیے, جب یوزر نے اس کو ایکسیس کرنا تو آپس میں ریلیٹ کرتی ہوں گی, تو ہم اسے ڈیٹا بیس کہیں گے. دا بینک کلائنٹ کسٹمر ڈیٹا بیس وڈ انکلوڈ ریکارڈ فرام ایچ آف دیز فائلز, ٹھیک ہے نا. مطلب بینک کا جو کسٹمر ہے, اس کی جو کسٹمر کی ڈیٹا بیس ہے وہ ان سارے ریکارڈز پہ مشتمل ہوگی. Using a series of programs, data for any client may be added, retrieved or updated depending upon the activity at a particular time. جب آپ اس پہ کوئی پروگرام, کوئی فنکشن ایڈ کریں گے, ٹھیک ہے نا. آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ کون سی لینگویج اس کے لیے یوز ہوتی ہے, جس میں